اچھا ہما صاحبہ، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیل حملہ کرتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، حملہ کیا گیا اور پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ ہم نے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی اپروو کی جاتی ہیں یہ چیزیں؟ ایک طرف اچھے تعلقات بنائے جا رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے عرب ممالک کے ساتھ، ابراہم اکارڈ کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، دوسری طرف اسرائیل آگاہ کر دیتا ہے اور پھر حملہ بھی کر دیتا ہے. میرے خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکن پالیٹکس ہوسٹیج ہے زیونسٹ لابی کو، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ دہائیوں کی بات ہے. ہر امریکن پولیٹیشین کو پتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا راستہ جو ہے وہ خوشنویدی اگر حاصل ہو اسرائیل کی اور زیونسٹ لابی کی تو ہی وہ راستے پہ چل پاتے. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ از نو ایکسیپشن. انہوں نے کوشش کی ہے امن کی اور بری طرح ناکام ہوئے، کیونکہ اسرائیل امن کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. وہ ہر اس کوشش کو سبوٹاج کرتا ہے جو امن کی طرف قدم بھی بڑھے. اور یہ دیکھیے نا کہ جو اکراس دا ٹیبل آدمی بیٹھا ہے، جو اکراس دا ٹیبل لیڈرشپ بیٹھی ہے، جس کے ساتھ بات چیت ہونی ہے حصول امن کے لیے، جنگ بندی کے لیے، ہوسٹیجز کے ریٹرن کے لیے، اس کو جب آپ ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹاکس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. اور میرا تو خیال ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اگر اسرائیلی ہوسٹیجز بھی اس صورتحال میں سمجھے بلی چڑھ جاتے ہیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی حالت جنگ نہیں روک رہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کوشش کرتے ہیں کہ جی جنگ رک جائے، ورنہ پھر بھی حماس کو ہی دھمکی دے کے جنگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جنگ کیا ہے تو ایک طرف سے زیادتی ہے. ٹھیک ہے ہما صاحبہ، ساتھ رہے گا. میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمیں جوائن کر چکے، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. زاہد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کہیے گا قطر پر اسرائیل کا حملہ اور پھر یہ کہہ دینا کہ ہم نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا تھا، جبکہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے کہ یہاں پر مذاکرات ہونے جا رہے تھے، 2 شہادتوں کی اطلاع تک موصول ہو چکی ہے. کیا کامنٹ کریں گے، کیا کہیں گے؟ جی ہاں، اٹ از ویری انفارچونیٹ جی، اور یہ آئی تھنک کنڈیمیبل ہے اسرائیل کا یہ جو ہیوبرس اپروچ ہے. اور یہ تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ تو دس از ایکٹ آف ٹیررزم جی. یہ تو اس کو ایکٹ آف ٹیررزم میں اس لیے کہوں گا کہ ایک آپ تھرڈ کنٹری میں، اور وہ ملک جو وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے جو نیگوسیشن کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے ایک، اور وہ ملک جو آپ کو آپ کے ابراہم اکارڈ نے سپورٹ کر رہا ہے، اس کے سرزمین کو استعمال کرنا، یہ ایک تو اس کی خلاف ورزی ہے، قطر کی سوورینٹی کی خلاف ورزی ہے، اور پھر قطر کو ڈاؤٹ فل کرنے کی بات ہے جی. پورا جو مسلم امہ ہے یا مسلم ورلڈ ہے وہ ذرا ڈاؤٹ کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا. آئی تھنک قطر ول رسپونڈ ٹو اٹ اینڈ شوڈ رسپونڈ ٹو اٹ ویری سیریسلی ڈپلومیٹک پولیٹیکل ویز میں، کیونکہ یہ چیز تو کنڈیمیبل ہے جی. اور جو نیگیٹو پیس بھی یہاں تو اچیو نہیں کیا جا سکتا. آپ تو جنگ بند کر کے وہ ایسا کوئی پیس کہ چلے کانفلکٹ تو موجود ہے لیکن جنگ بندی ہوگی، یہ قتل و غارت اور یہ جو بدماشی ہے اس کو ختم کرنا ایک انیشل چیز ہے. یہاں باقی تو پازیٹیو پیس یا ایک مکمل ٹوٹل پیس کی تو بات مجھے تو ابھی ایک ایلیوژن ورلڈ کی ایک چیز لگ رہی ہے، بہت دور لگ رہی ہے. بٹ دس از ہائیلی ریجیکٹڈ اینڈ دس از ہائیلی کنڈیمیبل، اور جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. اب اسرائیل کا یہ جو کیریکٹر ہے، یہ جو اپروچ ہے ٹورڈز ہیومینٹی فرسٹ اینڈ پھر ٹورڈز پیس، اینیمی آف پیس ایک ملک یہاں پر موجود ہے. اور یہ جوئش زائنزم جو ہے یہ اس پورے ریجن کے اسٹیبلٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے. اور آئی تھنک یہ ابھی جو لڑائی کہہ لیں یا جو نفرت کہہ لیں یا جو وار کہہ لیں، یہ اور پھیلے گی، یہ کم نہیں ہوگی. لوگ ایک کسی کو مار دینے سے، کسی لیڈرشپ کو مار دینے سے کانفلکٹ ختم نہیں ہوتے. یہ ڈیپ روٹڈ اینیمیٹی کی شکل اختیار کر جائے گی اور یہ نسلوں کے اندر ٹرانسفر کر جائے گی. اور وہ لوگ جو اب دوحہ میں یا قطر میں یا ایسے ممالک میں جو پیس کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ اور ایمبیرسنگ ہے. زاہد صاحب یہ کہے گا کہ یہ اس پاگل پنے کو ختم اب کیسے کیا جائے؟ کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے عرب ممالک کا، مسلم سٹیٹس کا؟ کیونکہ اگلا نمبر تو اب کسی کا بھی ہو سکتا ہے. پہلے ایران، اب قطر، اور وہ بھی دوحہ کے اندر اس وقت جب مذاکرات ہو رہے تھے اور قطر کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا تھا. جی دیکھیں، یہ تو ابھی تو ڈائریکشنل اینیمی کے پیچھے جا رہا ہے اسرائیل، جہاں جہاں اس کو اینیمی ملتا ہے اس کے پیچھے. اس کے بعد انہوں نے یہ جو کہتے ہیں نا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، دیٹ از آلریڈی آن جی. تو اب یہ ویلی میں جائیں گے، جارڈن کو تھریٹن کریں گے، سعودی عربیہ، یہ تمام ممالک اس کی لپیٹ میں. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ یہ جو گریٹر اسرائیل اور اس طرح کی لیڈرشپ، یہ جو پولیٹیکل ٹیررسٹ بیٹھا ہوا ہے نیتن یاہو
اور لیڈرشپ لائک نیتن یاہو اینڈ مودی، یہ پورے ریجن کیا پورے دنیا کے امن کے ساتھ کھیل رہی ہیں. تو لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، کم از کم مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایک خواب ہے اس کی طرف یہ قدم انہوں نے آلریڈی اٹھایا ہوا تھا اور اب سپیڈ پہ بڑھانا شروع کر دی ہے. آج جس طریقے سے انہوں نے ساورینٹی کو بریچ کیا ہے قطر کی، اور وہ قطر جو پیس کے لیے اتنی ایفرٹس کر رہا ہے، آئی تھنک ان کے لیے بھی بہت ڈس اپوائنٹنگ ہوگا. اور اس کا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ کسی رول بیسڈ سوسائٹی کو نہیں مانتے، رول بیسڈ سسٹم کو نہیں مانتے. جو بھی کانفلکٹ مینجمنٹ یا کانفلکٹ ریزولوشن کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو نہیں مانتے. اور امریکہ کے اوپر بھی اب یہ پریشر بہت بلٹ ہوگا کہ وہ جو پوری دنیا میں جو امپریشن ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ اپروول دی ہوئی ہے اسرائیل کو، آئی تھنک جس طریقے سے ویسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ویسٹ کے ممالک گو کہ وہ پیسو ریکگنیشن ہی ہے، بٹ اگر وہ ایکٹیو ریکگنیشن کی طرف چلے گئے تو آئی تھنک یہ پریشر بلٹ ہوگا جی. بٹ دس زائنزم کی جو اپلیکیشن ہے، ڈینجرس اپلیکیشن جس کو میں کہتا ہوں، دیٹ از آن جی. صحیح. اچھا زاہد صاحب یہ فرمائے گا، اب جیسے ابھی ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ صدر ٹرمپ سعودی عرب آتے ہیں اور بڑا اچھا ایک ان کا تعلق رہتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاہدے بھی ہوئے اور کہا کہ سعودی عرب انویسٹ کرے گا امریکہ میں. پھر آپ کے تجارتی انٹرسٹ ہیں، پھر آپ آئے، ملاقات کی، پوری دنیا نے اس چیز کو دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے وہ تعلقات قائم ہونا شروع ہو گئے. آپ کو لگتا ہے وہ صرف وقتی تھے، اور یہ جو ہدف بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے دوحہ میں، یہی مین انٹرسٹ ہے امریکہ کا بھی، اسرائیل کا بھی، تعلقات عرب ممالک سے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے؟ نہیں دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں کہ ہمیں ایک لارجر چیز کا کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیشن اسٹیٹ سسٹم جو ہے نا جی، یہ پریویل کرتا ہے. یہ اپنی سیکیورٹی، اپنی اکنامکس، اپنی پروٹیکشن وہ پرائرٹائز کر دی جاتی ہے اوور آئیڈیالوجی، اوور کلیکٹیوزم یا ایک موریلٹی کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے زاہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بے حد شکریہ. اس وقت سابق سفیر پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے. شہری صاحب بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے. کہیے گا، دوحہ میں ہم نے دیکھا کہ حماس کے عہدیداروں پر حملہ ہوا، اسرائیلی فضائیہ نے حملہ کیا، اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق 2 لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں. بڑا اہم دن تھا، بڑا اہم وقت تھا جب مذاکرات ہونے جا رہے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اسرائیل کو لگام دینے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بے لگام ملک جو ہے ساری دنیا پہ جنگل کا قانون مسلط کر رہا ہے. جو دنیا میں ایک نظام ہے، جیسا بھی رہا سہا ریاستوں کے درمیان، یہ منہ اٹھا کے جہاں چاہے جس دن چاہے یہ اٹیک کر دیتے ہیں. پری ایمپشن کہہ لیں، یونیلیٹرلزم کہہ لیں. مطلب یہ جس طرح کی بے لگام امپیونٹی کے ساتھ جاریت کر رہے ہیں، دس از اسٹیٹ ٹیررزم. اس کو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کہتے ہیں. اسپانسرڈ کیا، اسٹیٹ ٹیررزم ہے. اب ریاست دہشت گردی پر اتر آئی ہے. وہاں ایک آپ دیکھ رہے ہیں مذاکراتی اجلاس ہو رہا ہے جہاں ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تجویز پر کوئی راستہ، کوئی امن کے راستے کی تجاویز، اور وہ آپ کو پتہ ہے ایک اوور نائٹ تو نہیں ہوتے، گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. تو انہوں نے اب وہ کوئی بھی جواز دے لیں وہ کہتے ہیں دس از ڈیفینس آف اسرائیل. اب یہ ایک عجیب گھنونا مذاق بن گیا ہے دنیا کے ساتھ اور خطے کے ساتھ، امن کے ساتھ، اسٹیبلٹی کے ساتھ. تو یہ تو مطلب اس کی بھرپور مذمت سب کو کرنی چاہیے کہ یہ کس طرح کا نظام ایک لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ملک ہے اور یہ جو مرضی آئے کر رہا ہے، یہ جنگل کا قانون نافذ کر رہا ہے پوری دنیا پہ. شہری صاحبہ یہ کہیے گا کہ اسرائیل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو آگاہ کر دیا گیا تھا، تو امریکہ کا آپ اس تمام تر صورتحال میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کو آگاہ کر دیا گیا، پھر بھی حملہ ہو گیا. دیکھیے میں کسی اور ریاست کے رسپانسز پر تجزیہ نہیں کروں گی، کیونکہ وہ اپنی خود کی جو بھی ان کا کسی کا رد عمل ان کے ذریعے ہوگا. قبل از وقت باتیں کرنے کی، تجزیہ کرنے کی، اسپیکولیشن کرنے کی قطعاً مجھے تو ضرورت نہیں اور غیر ذمہ دارانہ ہوگا. ابھی پاکستان کا فارن آفس بھی کچھ نہ کچھ کہے گا کل تک، اور اس سے پہلے اگر آپ کسی بھی ریاست بشمول امریکہ کے جو بہت بڑا پلیئر ہے دنیا میں اور خطے میں، تو ان کے پاکستان سے مراسم بھی ہیں، وہ اپنا رد عمل دیں گے. لیکن تب تک اس پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ تبصرہ تو اس بات پر ہو سکتا ہے، رد عمل تو میں تو آپ کو ایک سیاسی رد عمل اپنا ذاتی دے رہی ہوں. آپ نے مجھے کال کیا کہ یہ
کیا ہو رہا ہے. مجھے جب نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو آپ اس کو اٹیک کر رہے ہیں. کون سے ملک کو اب اسرائیل نے اس علاقے میں چھوڑا ہے, آپ مجھے بتائیں. بالکل صحیح. اور وہاں تو امریکن, اس لیے بتائیں وہاں امریکن ایئر بیس ہے بھیا. بالکل صحیح جی. تو شہری صاحبہ اس میں سعودی عرب کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب ایران نے کیا تھا حملہ, جی جو میرے بھائی بالکل ان کا بہت اسٹرانگ رد عمل آیا تھا, لیکن سعودی عربیہ ہر ملک جو ہے اپنی اپنی بات کرتا ہے اور اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے. وہ بھی دیں گے اور ان کا رد عمل ان پر, میں ابھی دوسرے ممالک کے رد عمل ابھی خبر آئی ہے, گرم نہیں ہے, اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں دوسرے ممالک کا کیا رد عمل ہوگا. یہ تو آپ تجزیہ کریں, میں تو نہیں کروں. میں تو شہری صاحبہ صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ سابق سفیر رہ چکی ہیں, تو اگر ہم صرف مینٹیلٹی چیک کریں, کیونکہ تجزیہ نہیں کرتے جی. اچھا چلیں, تجزیہ نہیں کرتے ہم بالکل ذمہ دارانہ گفتگو کریں تو بیسٹ ہوگا. اچھا یہ کہیے گا کہ اب اس معاملے کا آپ حل کیا نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ جو کانفلکٹ ہے اسرائیل اور فلسطین کا, یہ اس کا کوئی حل نکلے گا؟ دیکھیں حل تو اس کا اسرائیل جو ہے خود ہی نکالتا چلا جا رہا ہے کہ ہم سیٹلمنٹس کرتے جا رہے ہیں, جو مرضی ہے کرتے چلے جا رہے ہیں. غزہ میں انہوں نے جینوسائیڈ کیا ہوا ہے, نسل کشی کا ایک گھنونا انہوں نے ہولی کھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کے اور مسلمانوں کے لہو سے. تو یہ تو کسی کو, میں نہیں سمجھتی کسی مسلمان ملک کو بھا رہا ہے, خاص طور سے پاکستان جس نے ہمیشہ ایک مورل اور اخلاقی پوزیشن لی ہے جی. تو اس حوالے سے تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. آپ لوگ بھی اس وقت رپورٹاج, میری ایڈوائس ہوگی ادنا کہ آپ لوگ رپورٹاج جمع کریں, اس میں فیکٹس جمع کریں اس وقت, اور پھر اس پر کوئی آگے انالیسس. بٹ اس وقت تو لگ رہا ہے نا کہ اسرائیل جو مرضی آئے بے لگام کیے جا رہا ہے, تو اسرائیل کی امپیونٹی پورے خطے کی اسٹیبلٹی کو, استحکام کو, امن کے جو بھی چانسز ہیں اس کو بار بار روک رہی ہے. ان کو تو نہیں امن چاہیے, ان کو اپنے دائرہ جاریت اور بڑھانا ہے, ان کو وائلنس کا سرکل اور بڑھانا ہے. تو ان کی تو بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ امن نہ ہو, تو وہ امن کے پیروکار نہیں ہے نا. تو دوسروں کو سوچنا پڑے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شہر رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, سابق سفیر ہیں, پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسرائیل کا قطر پر فضائی حملہ, حماس کے 5 رہنما شہید ہو گئے ہیں. اسرائیلی حملے میں خالد مشعل, خلیل الحیہ شہید ہوئے ہیں. عرب میڈیا کا ایسا رپورٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر شہداء ہیں ان کے بھی جیسے سے نام آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی بتائیں کہ امریکہ کی مدد سے دوحہ میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا. اسرائیلی عہدیدار ایسا کہہ رہے ہیں